کہ اللہ کے بہت پیارے اور برگزیدہ پیغمبر اور اتنے پیارے کہ اللہ رب العزت نے کہ ان کی دعاؤں کا تذکرہ بھی کلام اللہ میں کیا۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیسے ملا اور کیوں ملا۔ کہ اللہ کے بہت پیارے اور برگزیدہ پیغمبر اور اتنے پیارے کہ اللہ رب العزت نے کہ ان کی دعاؤں کا تذکرہ بھی کلام اللہ میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے جو امتحانات تھے ان میں آزمایا گیا۔ تو کتنے امتحانات تھے؟ جتنے بھی لوگ ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ ہندو ہو، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب مکہ بیت اللہ کو بنایا تو دعا کی، اللہ یہ جو چٹیل میدان ہے اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کا مرجع بنا دیجئے۔ برکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کی جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ ہسٹری آف اسلام کے ٹاپک پر چل رہی ہیں۔ آج بھی ہم ایک اللہ کے بہت پیارے اور برگزیدہ پیغمبر اور اتنے پیارے کہ اللہ رب العزت نے کہ ان کی دعاؤں کا تذکرہ بھی کلام اللہ میں کیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات اور حالات تو مشہور آپ کے اور میرے سامنے ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی چند ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کی اور میری نالج میں اضافہ کریں۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیسے ملا اور کیوں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، یعنی کہ ساتھ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی کہ مہمان کو ڈھونڈتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کھانا کھلاتے تھے پھر کھاتے تھے۔ تو اس طرح ایک مرتبہ مہمان کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ کئی مہمان ہمیں مل جائے اور پھر ہم کھانا کھا لیں، تو کوئی نہ ملا۔ تو جب واپس گھر آئے تو ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس گھر میں آنے کی اجازت جو ہے نا وہ اس گھر کے حقیقی مالک جو ہے نا وہ ان سے لیا، اور انہوں نے مجھے حقیقی مالک نے جو ہے نا مجھے آنے کی اجازت دی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں، اور فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ اللہ رب العزت کے ایک بندے کہ جس کو میں نے یہ بشارت دینی ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں، ان کو میں بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ مجھے بھی بتلا دیجئے وہ کون ہے تاکہ میں ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار لوں۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ تو جب یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ لقب مجھے کیوں ملا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ بہت مہمان نواز ہیں اور آپ لوگوں کو جو ہے نا ڈھونڈ کر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کسی سے مطالبہ خود نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے نا آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ تو یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے جو امتحانات تھے ان میں آزمایا گیا۔ تو کتنے امتحانات تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے امتحانات تھے، جن میں سے جو ہے پہلے اپنے توحید کرنا، آپ کے جو اپنے والد تھے وہ جو ہے بت پرست یعنی کہ بت بنایا کرتے تھے، ان سے جو ہے نا ان سے بات کرنا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اپنے جو علاقہ تھا اس سے نکل جانا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک جو خدا کا جو دعویٰ کر بیٹھا تھا یعنی کہ نمرود، اس سے جو ہے نا مناظرہ کرنا، پھر اس کے بعد اپنے جو بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جو کہ اتنے سالوں بعد اللہ رب العزت نے آپ کو دیے، ان کو جو ہے نا وہ ذبح کرنے کے لیے چل پڑنا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی جو اولاد جتنے سالوں بعد ہوئی اور اپنی جو زوجہ محترمہ ان کو جو ہے نا چٹیل میدان میں چھوڑ آنا۔ تو یہ زندگی کے چند حالات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے۔ تو پھر اب جب یہ حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کا پیشوا اور امام بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ ہندو ہو، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ ان کی زبان میں اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ لفظ یوں استعمال کیا جاتا ہے، نام کے طور پر ابراہیم کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ وہ قربانیاں تھی جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، تو سب کو جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقف ہے۔ سب یہ جو ہیں یہ مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام سے واقف ہیں، سب اپنے جو ہے کو پیشوا مانتے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ تھی قربانی کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کا جو ہے نا پیشوا بنا دیا۔ اور پھر ان دعاؤں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ جو آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ قبول ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی
وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کہ جب مکہ بیت اللہ کو بنایا تو دعا کی اللہ یہ جو چٹیل میدان ہے اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کا مرجع بنا دیجئے، یعنی کہ لوگ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، لوگ اس کی طرف آنے والے ہوں. تو آپ دیکھ لیجئے آج تک مکہ جو ہے نا وہ لوگوں کا مرجع بنا ہوا ہے. تمام مسلمان اس سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور تمام مسلمان ہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جو ہے نا مکہ میں جا کے بیت اللہ کو دیکھیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ. اور دوسری دعا یہ فرمائی وہ امنا، اس کو امن والا بنا دیجئے. آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو امن والی جو چیز ہے وہ بیت اللہ ہے اور حرم ہے، کہ کفار کے دور میں بھی اگر کوئی مشرک جس نے کسی کے بیٹے کو قتل کیا ہوتا اور اگر وہ جو قتل کرنے والا وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ گردن نیچے کر کے گزر جاتا، کیونکہ حرم میں قتل حرام کر دیا گیا. حرم میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اور آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر انسان کیا جانور بھی اتنے پرسکون پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ وجہ یہی ہے کہ اس کو امن والا بنا دیا گیا. اور دوسرا یہ ورزق اہلہ، کہ ان کے جو رہنے والے ہیں مکہ والے ان کو رزق دے دیجئے. آپ دیکھیے کہ مکہ میں کہیں پر بھی کوئی باغات، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے نا سبزیاں اگائی جائیں، پھل اگائے جائیں، لیکن دنیا کا ہر پھل جو ہے نا پھل اور سبزی کو مکہ میں پہنچتی ہے. یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ ان کی برکات سے جو ہے نا آج دیکھ رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کے جو ہے نا قبولیت کی نشانی ہے. تو یہ جو 3 دعائیں تھی اللہ رب العزت سے جو مانگی تھی وہ آج جو ہے نا اللہ رب العزت نے آج تک وہ جو ہے نا وہ جاری رکھی ہوئی ہیں اور ان کو پوری فرما رہے ہیں، اور کسی قسم کی جو کمی ہے وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر تھے. یہ تب ہوا کہ جب انہوں نے قربانیاں دی، قربانی میں اللہ رب العزت نے کامیاب کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ تمام انعامات جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے ہسٹری آف اسلام کے متعلق جو ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال اور ہم اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.